پھر میں چلی بھی جاؤں تو کیا فائدہ، پھر حلالہ کر کے مجھے چھوڑ دے، پھر حلالہ کیا ہو، ہمیں تو ہم کیا ویسیاں ہیں جو ہم حلالہ پہ ہی رہیں گے، کیا ہماری عزت نہیں ہے ذرا بہت ماں باپوں کی؟ آج کل اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے حلالے کے نام پر، اور بڑا شور و غل کیا جاتا ہے کہ دیکھو مسلمان اپنی عورتوں کے ساتھ حلالے کے نام پر کیا کر رہے ہیں۔ مجھے ہنسی بھی آتی ہے اور رونا بھی آتا ہے کہ جو حضرات حلالے پر اعتراض کرتے ہیں ان کے گھر کی عورتوں کے حالات دیکھو گے تو سمجھ جاؤ گے کہ وہ کتنے حمایتی اور ہمدرد ہیں۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں حلالے کی۔ اللہ تعالیٰ نے حلالے کے ذریعے ایک بیوی اور بازاری عورت میں فرق کر دیا کہ بازاری عورت کو نہ تو نکاح کی ضرورت اور نہ ہی طلاق کی ضرورت، اسے تو پیسوں سے مطلب ہوتا ہے، اسے اپنی عزت کا کوئی خیال نہیں۔ اب اس کو کتنے ہی بار گھر سے باہر دھکے دے کر نکال دو اور اس کو گھر میں پھر رکھ بھی لو بنا کسی رکاوٹ کے، مگر مسلم بہن بیٹیوں میں ایسا ہرگز نہیں ہے کہ جب چاہو 3 طلاق دے دو اور پھر اس کو نکاح کر کے رکھ لو۔ یہ تو پھر کھلونا بن کر رہ جائیں گی، جب دل چاہا طلاق دے دیا اور جب دل چاہا رکھ لیا، یہ پھر بیوی کہاں رہی، یہ تو رکھیل یعنی ایک بازاری عورت جیسی بن جائے گی۔ اس لیے اسلام نے کچھ سختیاں رکھی ہیں، مثلا عورت عدت گزارنا یہ بھی ایک مشکل عمل ہے دونوں کے لیے۔ 3 ماہ یعنی 3 حیض آنے تک دونوں کا ایک دوسرے سے جدا رہنا کتنا مشکل ہے آپ سمجھ سکتے ہیں جو بیویوں والے حضرات ہیں۔ لیکن اگر 3 طلاق اکٹھی ایک ساتھ دے دی تو یہاں پر حلالہ کرے گی۔ اب اسلام پر اعتراض کرنے والوں سنو، اسلامی حلالے کا طریقہ یہ ہے کہ عورت کسی دوسرے مرد کے ساتھ شادی کرے گی اور اس میں شادی کرنے والے مرد سے عورت نکاح سے پہلے طلاق کی شرط نہیں رکھ سکتی کہ آپ مجھے نکاح کے بعد طلاق دے دیں گے، اور نہ ہی پہلا شوہر یا کوئی بھی شرط نہیں لگا سکتا۔ اب دوسرے شوہر کو اختیار ہوگا کہ اس کو اپنی بیوی بنا کر ہمیشہ کے لیے رکھ لے، اس پر کوئی زور زبردستی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کوئی اس کے ساتھ زور زبردستی کرتا ہے تو یہ ناجائز کام ہے۔ ہاں، لیکن اگر عورت چاہے تو نکاح کے بعد دوسرے شوہر سے طلاق مانگ سکتی ہے اور کچھ پیسے دوسرے شوہر کو دے کر طلاق لے سکتی ہے اور پہلے شوہر کے پاس جا سکتی ہے۔ اب جواب ان جاہلوں کو جو حلالے کو غلط ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اگر آپ کو حلالے پر اعتراض ہے تو آپ عورت کے پہلے نکاح پر کیوں چپ ہیں؟ اس پر بھی اعتراض کرنا چاہیے، کیونکہ جو حلالے میں ہوتا ہے وہی جب پہلا نکاح ہوتا ہے ویسے ہی دوسرے نکاح میں بھی ہوتا ہے۔ مثلا پہلے نکاح میں 2 گواہوں کی موجودگی ضروری ہوتی ہے اور یہ فرض بھی ہے، ایسے ہی دوسرے نکاح میں بھی ہوتا ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہو گیا جیسے ہندو بھائیوں کا ماس مٹن مچھلی کھانا ہندوستان میں صحیح نہیں ہے، کیونکہ ہندو مذہب اس سے منع کرتا ہے۔ اب اگر آپ کوئی باہر ملک چلا جائے تو وہاں بھی آپ کے لیے ماس مٹن مچھلی کھانا حلال نہیں ہوگا، کیونکہ جو پہلے سے چیز حرام ہو ہندو مذہب کے مطابق وہ کہیں بھی چلے جاؤ وہ حرام ہی ہوگی۔ اسی طرح جو چیز پہلے حلال ہو بعد میں وہی چیز حرام ہو جائے، ایسا ہو نہیں سکتا، یہ ایک جہالت ہے۔ دوسری بات، جب عورت ہی پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہے تو اس میں تو اعتراض ہونا ہی نہیں چاہیے، ورنہ تو اسلام کا مزاج تو یہ ہے کہ عورت پہلے شوہر کے پاس ہی نہ جائے۔ جس نے اس کو ایک جھٹکے میں اپنے سے جدا کر دیا ہو وہ کیا تو اس کی قدر کرے گا۔ اب سوال رہا، یہ آج کل حلالہ سینٹر کھلے ہوئے ہیں تو یہ اسلام کے بالکل خلاف کام کر رہے ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ اپنے مفاد کے لیے کرتے ہیں اور دنیاوی فائدے کے لیے ان کا مقصد ہوتا ہے، انہیں مطلب نہیں کہ اس سے اسلام کا کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے، اس لیے یہ اسلام کے ہو ہی نہیں سکتے اور نہ اسلام پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کو دیکھ کر مسلمانوں کے خلاف اور حلالے کے خلاف زہر گھولنا یہ ایک جہالت ہے۔